يا آمنة بشراك سبحان من أعطاك لحملك بمحمد رب السماء هناك. رمضان ثالث شهرك يا آمنة يا سعدك الله يجمع شملك بسيد الأملاك. ولد الحبيب مفضولا مكحلا ومدهونا وحاجبا مقرونا ونوره كساك. يا آمنة بشراك سبحان من أعطاك لحملك بمحمد رب السماء هناك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد
لهم أجرا كريما صدق الله العظيم. خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ، کس منہ سے بیاں ہوں، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ، اور یوں دور ہوں طائب میں حریم نبوی سے، یوں دور ہوں طائب میں حریم نبوی سے، صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ، صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ، اور خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر، خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر، آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، صدق اللہ العلی العظیم۔
برادران اسلام، اللہ کریم کا فرمان عالی شان ہے، اچھی گفتگو اور معافی خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے پیچھے تکلیف ہو۔ برادران اسلام، ایک دن حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع فرمایا، انہیں بٹھایا، فرمانے لگے، میرے صحابہ، مجھے خبر ملی ہے کہ اکرمہ بن ابی جہل کلمہ پڑھنے آ رہے ہیں۔ آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ جب وہ آ جائے تو اس کے سامنے اس کے باپ کی زیادتیوں کو شمار نہیں کرنا۔ جب وہ سامنے ہو تو اس کے باپ کی وہ زیادتیاں جو انہوں نے میرے ساتھ، میرے صحابہ کے ساتھ، اسلام کے ساتھ کی ہیں، ان کا ذکر نہ کرنا، میرا کوئی قول اس کے سامنے نہ دہرانا، کوئی آیت جو اس کے باپ کے بارے میں اتری ہے وہ کبھی اس کے سامنے نہ پڑھنا۔ برادران اسلام، یہ استقبال اور صحابہ کرام کو یہ تنبیہ اس شخص کے بیٹے کے لیے ہے جس نے اسلام دشمنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ آپ کے صحابہ کو تکالیف پہنچانے میں کوئی دقیقہ فرق گزاشت نہیں کیا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ انداز دیکھا تو میں رونے لگا، روتے روتے میری داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی۔ حضرت ابو درداء مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میں نے کہا، دیکھیے نا، یہ استقبال اور یہ انداز اس شخص کے بیٹے کے لیے ہے کہ جس نے بشمول ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو نہایت تنگ کیا تھا۔ اسی ہی کی وجہ سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا بازار گرم رہا۔ شیخ ابی طالب کی تنگیاں، طائف کے اندر تکلیفیں، مکہ کی گلی کوچوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں کانٹوں کا بچھایا جانا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو نت نئے انداز سے تنگ کرنا، یہ ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر ہیں، تب بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اتنا خیال رکھا۔ برادران اسلام، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جذبات کا خیال رکھا اور صحابہ کو منع فرمایا کہ ان کے سامنے ان کے والد کے بارے میں کوئی بات نہ کی جائے، یہی ہمارے لیے بہترین اسوہ ہے کہ ہم بھی دوسروں کے جذبات کا خیال رکھیں، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ بھلے کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہو، ہم اس کو معاف کریں، کیونکہ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک سنت ہے۔ اور برادران اسلام، تاریخ میں ایک اور بھی بہترین معافی کا انداز اس وقت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رقم فرمایا جب 8 ہجری 17 رمضان المبارک کو نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ مکہ پاک کو فتح کرتے ہوئے سر جھکائے اونٹنی پر تشریف فرما بیت اللہ شریف میں تشریف لائے۔ اس وقت مکہ کے وہ لوگ جن کے سینوں میں پتھر سے زیادہ سخت دل ہوا کرتے تھے، جو دوسروں کے لیے تو نرم لیکن مسلمانوں اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہایت ہی سخت تھے، وہ سارے موجود تھے، سر جھکائے کھڑے تھے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے استفسار فرمایا
کہ میں آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ سب نے بیک زبان جواب دیا، آپ کریم بھائی کے کریم بیٹھے ہیں، لہٰذا ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کرم والا معاملہ فرمائیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ، میں آج تمہیں وہ بات کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے برادران سے کہی تھی کہ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، کہ آج کے دن تمہارے اوپر کوئی پکڑ نہیں، جاؤ سب کے سب تم آزاد ہو۔ ان میں وہ لوگ تھے جنہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اسلام کے آگے بند باندھنے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر ہو کر ہی رہے گا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جب طاقت عطا فرمائی، جب غلبہ عطا فرمایا، تو دنیاوی بادشاہوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طاقت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا، اور ایک اکرمہ کی بجائے کئی لوگوں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرمایا، اور معاف فرما کر صلہ رحمی کا اور عام معافی کا ایک ایسا روشن باب تاریخ کی سینے پر لکھ دیا جس کی مثال آج تک نہیں ملتی۔ برادران اسلام، اسلام ہمیں صلہ رحمی کا درس دیتا ہے۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ صلہ رحمی رشتہ داری کو جوڑنا ہے، رشتہ داری کو قائم رکھنا ہے، رشتہ داروں کے کام آنا، یہ صلہ رحمی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اور اپنے غلاموں کو بھی صلہ رحمی کا درس دیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ غلام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر سب کچھ قربان کر دیا کرتے تھے، پہلے وہ اپنے دل میں جیسی بھی جذبات رکھتے، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں صلہ رحمی کی طرف بلایا تو سب کچھ بھول کر صلہ رحمی کو انہوں نے اپنی زندگی کا شعار بنا لیا۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ یہ آیت اتری تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا مسجد نبوی شریف کے پڑوس میں ایک خوبصورت باغ تھا۔ وہ باغ دونوں جہانوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بڑا پسند تھا، بڑا قیمتی باغ تھا۔ آیت سنتی ہی دوڑے دوڑے آئے اور آ کر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہاتھ میں وہ باغ صدقہ کرتا ہوں، آپ اسے جس طرح چاہے اللہ کی مخلوق میں تقسیم فرما دیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا اچھی بات ہے، لیکن ابو طلحہ وہ باغ اپنی اولاد، اپنے رشتہ داروں کے لیے رکھ دیجئے، تمہارا اپنی اولاد کو غریب کر کے چھوڑنا اس سے بہتر ہے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ دے کر چلے جاؤ۔ یوں انہوں نے وہ باغ واپس کر دیا۔ برادران اسلام، یہ حدیث پاک درس دیتی ہے کہ جو انسان اپنی آل اولاد، اپنے رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہنوز دور ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا درس یہی ہے کہ صلہ رحمی کی جائے، رشتہ داروں کا خیال رکھا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو انسان پسند کرتا ہے کہ اس کی عمر میں اور اس کے رزق میں اضافہ ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے اور دوسروں کو معاف کرے۔ برادران اسلام، حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ عمر میں اضافے کا اور رزق میں اضافے کا خواہش مند ہو تو پھر وہ اپنی زندگی کے دن رات دوسروں کے لیے گزارنے کی کوشش کرے۔ جب انسان دوسروں کی خدمت میں لگا رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرمائے گا۔ رزق میں اضافہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اس کے کھانے پینے کی چیزوں میں اضافہ ہو، بلکہ رزق عزت کو بھی شامل ہے، رزق صحت کو بھی شامل ہے، رزق اطمینان قلب کو بھی شامل ہے
جو بندہ دوسروں کے ساتھ تعلقات جوڑتا ہے، رشتہ داریاں قائم رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر میں، اس کی عزتوں میں، اس کے اطمینان قلب میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور یوں ہی رزق سے مراد صرف یہ ظاہری چیزیں نہیں ہے بلکہ باطنی چیزیں ہے۔ عمر میں برکت سے مراد یہ ہے کہ جو بندہ رشتہ داروں کے کاموں میں لگا رہتا ہے، ان کے کام سنوارتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کام سنوارتا ہے، اس کی زندگی میں اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اس کی عمر میں سالوں کا اضافہ کیا جائے، بلکہ حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عمر میں برکت ڈال دی جائے۔ پھر وہ تھوڑی سی زندگی گزارتا ہے لیکن اس تھوڑے سے وقت میں اتنے کام کر جاتا ہے جو لمبی لمبی عمر والے بھی وہ کام نہیں کر پاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق کے کاموں کو کرنا، ان کے معاملات کو سنوارنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معاملات کو سنوارتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے بندوں کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ کریم اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ برادران اسلام، صلہ رحمی کی ایک اور مثال حدیث شریف میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہمیں ملتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ غلام، ان کے ایک رشتہ دار تھے، ان کا نام تھا مستح بن اساسہ۔ مستح بن اساسہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے، اور آپ رضی اللہ عنہ ان کو اپنی طرف سے ان کا خرچہ اٹھائے ہوئے ہوتے تھے اور ان کا خرچہ دیتے تھے۔ ان کی زندگی کے گزر اوقات ہوتے، زندگی گزرتی رہی، اور وہ ہار کا واقعہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پیش آیا تھا، جن لوگوں نے باتیں بنائی تھی ان میں حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے ان کا رزق بند کر دیا۔ وہ جو روزینہ دیتے تھے، جو خرچہ دیتے تھے، وہ خرچہ انہوں نے بند کر دیا۔ جو ہی انہوں نے حضرت مستح رضی اللہ عنہ کا روزینہ بند کیا، اوپر لامکان سی وحی اتری، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنَّ اللَّهَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اللہ کریم نے آیت مبارکہ اتاری، وَلْيَعْفُوا، چاہیے کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو معاف کیا کرے، وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ لوگ ایک دوسرے سے درگزر کیا کرے۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، اے لوگو تم کیا پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت فرمائے؟ جب یہ آیت اتری، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا، آپ دوڑے دوڑے آئے، روئے اور رو کر عرض کرنے لگے، حضور میں نے حضرت مستح کا روزینہ دوبارہ بحال کیا ہے۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ہی انسانوں کے دلوں کو دوسرے انسانوں کی طرف پھیرتا ہے، کیونکہ انسان ایک معاشرتی حیوان ہے، جس نے معاشرے میں رہنا ہے، ہم نے رشتہ داروں کے ساتھ رہنا ہے۔ رشتہ دار جو ہوتے ہیں انسان کے اوپر اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی سہولت کے لیے یہ رشتے، یہ قبیلے اور یہ برادریاں قائم کی ہے۔ اللہ کریم کی یہ نعمت، اس کی قدر کرنی چاہیے، رشتہ داریاں قائم رکھنی چاہیے، دوستیاں نبھانی چاہیے، اور ایک دوسرے سے اگر کوئی غلطی ہو تو پھر معافی بھی ضرور کرنی چاہیے۔ ایسی ہی انسان غلطیاں کر کر کے مہذب بنتا ہے، پیدائشی طور پر کوئی بھی مہذب نہیں ہوتا۔ تو ہم آج اس رمضان شریف کے وسیلے سے اگر اس طرف توجہ کرے، ہم نے اپنے دلوں کے اندر نفرت کو، بغض کو، کینہ کو اور دشمنی اور عداوت کو پال رکھا ہوتا ہے۔ تھوڑی سی غلطی کسی سے ہو جائے، بے شک وہ ہمارا بھائی ہی کیوں نہ ہو، ہماری بہن ہی کیوں نہ ہو، ہمارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہم ان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ چاہیے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمت جو رمضان شریف ہمارے پاس ہے، اس کی ہم قدر کریں، اور قدر کی صورت یہ ہے کہ اس رمضان میں ہم انسان اپنے ماحول کو تو صاف رکھتا ہے، اپنے گھر کو صاف رکھتا ہے، اپنے جسم کو صاف رکھتا ہے، لیکن اس رمضان شریف میں اگر ہم تہیہ کر لیں کہ ہم اپنے دل کو صاف رکھیں گے، دل میں جو ہم نے نفرت کے، بغض کے، کینہ، تکبر اور غرور کے بت پال رکھے ہیں، اگر ان کو پاش پاش کر دیں گے تو ہمارا دل صاف ہو جائے گا، اور جب دل صاف ہو جائے گا تو پھر رمضان ہمیں پسند کرے گا، کیونکہ رمضان
پاک صاف دل والوں کو پسند کرتا ہے۔ دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس پاک مہینے میں ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنے، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنے، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔